बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं वासफ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ भट्टी ऑफिशियल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने की शिक को कालअदम करार दे दिया है। ये फैसला आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो मुल्की हालात हैं, सियासी हालात हैं और अदालती निज़ाम पे बहुत ज़्यादा असरात छोड़ने वाला है, क्योंकि ये एक गैर मुतवक्के फ़ैसला है। क्योंकि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 9 मई के वाक़यात को लेके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी थी और एक बहुत ज़्यादा एक इंटेंसिटी उनमें नज़र आ रही थी और 102 लोगों का केस जो हैं अभी उन मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहा था। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस फैसले के किस तरह से असरात होंगे और पीटीआई बशमूल इमरान खान को कितना फ़ायदा पहुँचेगा और क्या काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये जो बेंच बनाया है 5 रुकनी, क्या आने वाले दिनों में काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए कोई और इम्तिहान तो नहीं आने वाले और पाकिस्तान कहीं किसी नए बहरान की तरफ तो नहीं जा रहा। और आखिरी बात कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इस फैसले को मान लेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के लिए कि क्या सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए था, उस 5 रुकनी बेंच में सबसे पहले जो थे वो जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। ये 5 जजेस थे, इनका बेंच था जिन्होंने आज ये फ़ैसला दिया है और उन्होंने कालअदम कर दिया उस शिक को जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल होना था। अब इसमें जो सेक्शन जो हैं, आर्टिकल जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं, उसमें सेक्शन 10A का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है। 175 आर्टिकल जो है जो सेपरेट करता है जुडिशरी को एग्जेक्टिव से, क्योंकि बहुत सारे हलके जो हैं वो इस पर एतराज़ कर रहे थे कि चूँकि फ़ौजी तनसीबात पे हमले हुए हैं और ये मिलिट्री कोर्ट्स में केस चलने चाहिए और इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। बहुत सी राय जो है इस फैसले के बाद स्प्लिट हो गई है। स्प्लिट इसलिए हो गई है कि जो लोग पीटीआई के अलावा दीगर जमातों के साथ जिनकी वाबस्तगी थी वो ये चाह रहे थे कि 9 मई के वाक़यात में चूँकि बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ के वर्कर और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी मुकदमात आने वाले दिनों में इसी इल्ज़ाम में बनने वाले थे, तो ये बड़ी ज़्यादती हो गई है और फ़ौजी अदालतों में ही ये केस चलने चाहिए थे। जो लोग रूल ऑफ लॉ पे और कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं वो ये कहते थे कि नहीं, जो आर्टिकल 10A है राइट ऑफ फेयर ट्रायल, उसके तहत जो है वो किसी भी सिविलियन बंदे का फ़ौजी अदालतों में या मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाया जाना किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। और इसी तरह आर्टिकल 175 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का सेपरेट करता है जुडिशरी को एग्जेक्टिव से, क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इदारा है और उसका काम इंसाफ फराहम करना है, जबकि फ़ौज जो है वो एग्जेक्टिव मामलात में एग्जेक्टिव की डेफिनेशन में आती है। तो इसलिए अगर वो मिलिट्री कोर्ट्स में, चूँकि वहाँ पे जो हाज़र सर्विस जर्नल्स होते हैं या उनके अपने ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने ये ट्रायल करना था, तो बहुत सारे जो हमारे कानूनी माहिरीन थे और बार एसोसिएशन का भी इस पर यही राय थी, सिविल सोसाइटी की भी यही राय थी कि किसी भी सूरत में ये ट्रायल अगर मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा तो फिर उनके पास वो एक अपॉर्चुनिटी जो होती है, जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल में होती है, वो वहाँ पे उनको जो है वो मुयस्सर नहीं होगी। लेकिन इसमें चूँकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली जो लिखा होता है उससे मुख्तलिफ चलती हैं। इसलिए मुख्तलिफ चलती है कि इसमें जो 9 मई का वाक़या है जिसमें बहुत सारी फ़ौजी तनसीबात और जनाह हाउस और बहुत सारे और कोर कमांडर हाउसेस में और जो इनकी यादगारें थी उनको मसमार किया गया था, उनके तकद्दस को पामाल किया गया था, तो उसको लेके जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। अब देखना ये है कि फ़ैसला तो हो गया, अब इस फैसले पे के क्या असरात होंगे, कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और दीगर जो रियासती इदारे हैं क्या इस फैसले पे अमल दरामद करेंगे या इसको मान लेंगे, या आने वाले दिनों में नए बहरान की तरफ मुल्क जाने वाला है। क्योंकि ये जो बेंच तश्कील हुआ था, जिस दिन ये बेंच तश्कील हुआ था, चूँकि इसमें वही जजेस हैं ज़्यादातर जो उमर अताब बंदयाल के साथ ऐसे फैसले कुदरती तौर पे आ रहे होंगे या इंटेंशनली आ रहे होंगे जो पीटीआई को या इमरान खान को वो फैसले जो हैं वो सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, एजाजुल एहसन साहब हैं, इसी तरह मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, आयशा मलिक साहब हैं और अफरीदी साहब।
تو یہ جس دن بینچ تشکیل ہوا تھا، چونکہ یہ بینچ بھی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ نے تشکیل دیا تھا، تو جس دن یہ بینچ تشکیل ہوا تھا اسی دن بہت سارے لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ جو شک ہے سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا، یہ جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا اور غیر مؤثر کر دیا جائے گا۔ اس میں 102 کے لگ بھگ لوگ ہیں جن کے ابھی ٹرائل وہاں پہ چل رہے تھے، ان پہ بھی یہ اثر انداز ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو کیس وہاں پہ چل رہے ہیں ان کی جتنی بھی پروسیڈنگ ہے وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے، اور اگر جن کے خلاف اگر کسی کے خلاف کوئی فیصلہ بھی آیا ہے تو فیصلہ بھی غیر مؤثر تصور کیا جائے گا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ملٹری کورٹس میں ان کے ٹرائل جو ہیں وہ نہیں چلتے تو پھر ان کے ٹرائل کہاں پہ چلیں گے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں جن لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ذرا ہرٹ ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ذرا تھوڑا سا انٹینس قسم کا ٹرائل چاہ رہے تھے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں بھی ہوتا یا سپریم کورٹ نے اس شک کو کالعدم قرار دے دیا تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ بندے جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے بری کر دی ہیں۔ ایلیگیشن ان کے اوپر ویسے کا ویسا ہی ہے، اور ان کے جو کیسز ہیں وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، یعنی کہ جو خصوصی عدالت ہے انسداد دہشت گردی کی، وہاں پہ ان کے ٹرائل ہوں گے۔ انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے وہ آرڈنری کورٹ سے مختلف ہوتی ہے، اور اس کو اسی لیے بنایا گیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے ہیں اور یادگاریں جو ہیں ان کو مسمار کیا گیا ہے اور تقدس کو پامال کیا گیا ہے، تو یہ ایک مطلب ان کا اسپیشل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا اور سخت سزائیں ملنی چاہیے تھی، اور یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو میں ان کے لیے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بنی ہوئی ہیں پاکستان میں، یہ اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات میں یا جن پہ اس طرح کے الزامات ہوتے ہیں تو ان کا پھر جو آرڈنری کورٹ ہوتی ہے، یعنی کہ جس کو سیشن کورٹ ہم بولتے ہیں یا مجسٹریٹ کی کورٹ ہوتے ہیں، اس کی بجائے ان کا کیس جو ہے وہ اسپیشل جج اینٹی ٹیررزم جو ہیں وہاں پہ ان کا ٹرائل ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ایزی بات نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں میری نظر میں اگر جاتا تو پھر یہ آرٹیکل 175 کی بھی نفی ہونی تھی، اور آرٹیکل 10A جو رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے اس کی بھی نفی ہونی تھی۔ اس لیے کانسٹیٹیوشن کی یہ جو آرٹیکل ہیں ان کو انہوں نے وائلیٹ ہونے سے بچایا ہے سپریم کورٹ نے، تو قانونی نقطہ نظر سے تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور کوئی بھی مہذب معاشرے میں میں جیسے آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ 9/11 کے بعد بہت سارے لوگوں کو جو گوانتانامو بے میں رکھا گیا تھا امریکہ نے، اور وہاں پہ ان کے جو ہے وہ ٹرائل ہوتے تھے، تو ہمارے پاکستان میں بہت سے لوگ بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا تھا، حالانکہ ان کا بھی یہی تھا کہ یہ چونکہ دہشت گردی میں لوگ ملوث ہیں تو عام کورٹس میں جو ان کا ٹرائل جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ اس کا اسپیشل ٹرائل کر رہے ہیں۔ تو پوری دنیا کے لوگوں نے انکلوڈنگ جو ہے پاکستان میں اس کو کنڈیمڈ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود 36 ملک ہیں ایسے جس میں چائنا بھی ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے اور مصر ہے، اور بہت سارے ہیں ملک، 36 ملک ہیں جہاں پہ سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ترقی یافتہ ملک ہیں جہاں پہ رول آف لا جو ہے وہ پریویل کرتا ہے، وہاں پہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہوتا۔ وہاں پہ چونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ جو ہے اس کا کنسیپٹ ہے، تو وہاں پہ کوئی بھی جس نے بھی انصاف لینا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کو انصاف چاہیے، ریاستی اداروں کو بھی انصاف اگر چاہیے، عام انسانوں کے متعلق، عوام کے خلاف بھی یا عام سویلین کے خلاف بھی، تو سب نے انصاف حاصل کرنے کے لیے جو کورٹس ہیں، جو جوڈیشری ہے، وہاں پہ ان کے پاس جانا ہے۔ اب باتیں اس کے دوسری طرف کہ امپلیمنٹیشن اس پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بہت کمپلیکیٹڈ کویسچن ہے، کیونکہ یہ جو 9 مئی کے بعد جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے آؤٹ آف دی وے جو ہے وہ پارٹیوں سے بھی ہٹایا گیا اور دیگر بھی سزائیں دی گئی ہیں، اور ان کو بڑا ٹائٹ کر کے رکھا ہے اسٹیبلشمنٹ نے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو کڑوی گولی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اس کو ہضم کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، یہ چیز بھی بہت اہم ہے۔ لیکن اگر یہ کنفرنٹیشن یہاں پہ بن جاتی ہے کہ سپریم کورٹ کے کیے ہوئے فیصلے پہ اسٹیبلشمنٹ یا دوسرے ریاستی ادارے عمل نہیں کرتے یا اس فیصلے کو وہ ہضم نہیں کرتے یا ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو یقیناً ملک جہاں پہ بہت سارے دیگر بحرانوں میں جا رہا ہے، الجھا ہوا ہے، وہاں پہ ایک نیا بحران جو ہے وہ جنم لینے والا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ہم یہ سمجھتے ہیں، جو لیگل فرٹرنٹی کے لوگ ہیں،
کہ بالکل یہ قانون کے مطابق ہوا ہے. اینٹی ٹیررزم کورٹس موجود ہیں, وہاں پہ اگر کسی نے دہشت گردی کی کوئی بھی اقدام کیا ہے یا ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا کام کیا ہے جو ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے, تو اس کے لیے اسپیشل کورٹس ملک میں موجود ہیں جو کام کر رہی ہیں, اور وہاں پہ ہی ان کا ٹرائل جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور جب تک اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پولیٹیکل ورکر تھے, جو کوئی منظم کسی بھی کالعدم تنظیم سے ان کا تعلق نہیں تھا, اگر وہ چونکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ جو تھے, کراؤڈ تھا, ہجوم تھا, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلح نہیں تھے یا جن کو نہیں پتہ تھا, وہ کسی بھی سلوگن میں یا کسی انٹائسمنٹ میں وہاں پہ چلے گئے تھے. تو ان کا اگر قصور نہیں ہے تو ان کو ڈٹرمن کرنے کے لیے جو اسپیشل کورٹس ہیں اینٹی ٹیررزم کی, وہاں پہ ان کو ایک میسر موقع ہوگا جس کو وہ اپنا جو بھی ان کا ڈیفنس بنتا ہے وہ لے کے آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ جو 5 رکنی بینچ ہے, اس کا فیصلہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق ہیں. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ جو دوسرے ریاستی ادارے ہیں وہ بھی اس فیصلے کا احترام کریں تاکہ ملک میں رول آف لا جو ہے وہ پریویل ہو. تھینک یو ویری مچ.